انبیاء تمام مخلوق سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے دین کی خاطر مشکلات اٹھاتے ہیں، جانی، مالی، اولاد کی طرف سے، قوم کی طرف سے، اپنے پیاروں کی ہر طرف سے. لیکن ان کی زندگی میں جو تکلیف اور آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے ہوتی ہے. تمام انبیاء اذیت اور تکلیف سے گزرے، تمام کے تمام. نوح علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، 950 سال قوم کو تبلیغ کی لیکن قوم نہیں مانی، بلکہ برا بھلا کہا، مارا پیٹا، خون ان کا نکالا، بے ہوش کر دیا، ہر طرح کی اذیت دی. ان کے بیٹے کی طرف سے آزمائش آئی، بیوی کی طرف سے آزمائش آئی، یعنی گھر میں بھی آزمائش اور باہر بھی آزمائش. باہر بھی کوئی بات سننے والا نہیں اور گھر میں بھی مشکل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی طرف سے آزمائش آئی، اور پھر کس طرح وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی، اور پھر جو راستے میں تکلیفیں انہوں نے دیکھی. یعقوب علیہ السلام کی آزمائش یوسف علیہ السلام کی طرف سے آئی، بیٹے کی طرف سے آئی. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک نہیں کئی آزمائشیں آئیں، آپ سب جانتے ہیں. بالآخر جیل میں جا پہنچے. یعنی وہ تمام چیزیں جن سے انسان بچنا چاہتا ہے وہ سب ان کی زندگی میں ہوتی گئیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انجام کیسا کیا. ایوب علیہ السلام کی آزمائش بیماری کی صورت میں آئی. لوط علیہ السلام کی مشکل ان کی جس قوم کی طرف بھیجے گئے ان کی طرف سے آئی، پھر بیوی کی طرف سے بھی آئی، گھر والوں کی طرف سے آئی کہ وہ نہیں ایمان لائیں یا اس طرح ساتھ نہیں دیا اپنے شوہر کا جیسے دینا چاہیے تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ طائف والا دن، پھر احد والا دن، پھر حنین والا دن. خندق میں آپ دیکھیے کتنی مشکل ہے، یعنی ساری جنگیں ہی مشکل تھی، کوئی بھی آسان نہیں تھی. پھر گھر میں بھی آپ دیکھیں ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے فوت ہو گئی، اور پھر آپ پہ تو بچپن سے مشکلات تھی. یتیم پیدا ہوئے، باپ کی شکل نہیں دیکھی، چھوٹی سی عمر معصوم بچے تھے کہ والدہ بھی فوت ہو گئی. یعنی کوئی آزمائش کی قسم آپ دیکھیں کہ جسے آپ آزمائش کہیں اور وہ آپ پر نہ آئی ہو. آپ جس سے محبت کرتے تھے، اپنے چچا جنہوں نے ہر معاملے میں ساتھ دیا، وہ ایمان نہیں لائے، اتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو، کس دکھ اور کس کرب سے گزرے ہوں گے کہ وہ چچا جو ہر جگہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بات نہیں مان رہے، ایمان نہیں لا رہے. یعنی کون سا دکھ ہے، کون سا درد ہے، کون سی تکلیف. اور اس عام الحزن میں حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے جب آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. طائف کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کیسا سلوک کیا جاتا ہے. یعنی کوئی ایک تکلیف ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین مقرب ترین بندے ہیں. پھر آپ کی ازواج پر بھی مشکلات آئیں. حضرت عائشہ پر جو مشکل آئی، جس طرح ان پر الزام لگایا گیا اور کس طرح انہوں نے صبر کیا، اور پھر کس طرح بالکل جب حالات تنگ ہو گئے آخری وقت میں، جب نہ والدہ کوئی حمایت کر رہی تھی اور نہ ہی والد کی طرف سے کوئی پیار کے کلمات ملے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بہت حوصلہ افزائی ملی، اور اس وقت جیسے وہ یوں لگتا تھا جیسے تکلیف کی شدت میں حواس کھو بیٹھی ہیں، اور وہ کہنے لگی میں اپنی اور آپ لوگوں کی مثال یوسف کے والد کے سوا نہیں پاتی. ان کو نام بھی بھول گیا حضرت یعقوب کا اس وقت، یعنی سخت پریشانی کے عالم میں، جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر بہتر ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ان سب باتوں میں جو تم بیان کر رہے ہو. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے آسمان سے وحی اتاری جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. وہ حالت، تکلیف کی حالت تو ختم ہو گئی، وہ آزمائش تو چلی گئی، لیکن جو نعمت ملی وہ ہمیشہ کے لیے اس قدر عزت افزائی. اور پھر آپ دیکھیے کہ پچھلی امتوں پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟
یعنی ہم میں سے ہر شخص جنت کا سوال کرتا ہے، جنت مانگتا ہے، جبکہ ابھی تمہیں اس جیسی تکلیف تو پیش ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں کو گزری. یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنے ایمان اور دین میں ایسی کوئی مشکل نہیں دیکھی. ٹھیک ہے مشکلات چھوٹی موٹی چھوٹی بڑی آتی رہی ہیں، لیکن یہ تکلیف ہے جو پہلے لوگوں پر ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے لیکن مدد بھی اسی کی طرف سے آتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں تو پھر سب سے پہلے تو اپنی مشکل کو، اپنی آزمائش کو کسی ایسے شخص کی آزمائش کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے جو ہم سے زیادہ تکلیف میں گزرا ہو. ہمیں اپنی مشکل آسان نظر آئے گی. یعنی اگر ہمیں اپنی زندگی میں کوئی تکلیف نظر آتی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کر لیں. آپ کو لگے گا آپ جنت میں ہیں، آپ کو اپنی مشکل ہی نظر نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ ایمان اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ